کیا ہوتی ہے؟ نہیں جانتے تو کلمے کا معنی ہی نہیں جانتے. جب معنی نہیں جانتے تو آدمی مسلمان کیسے بنے گا؟ تو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کیا فائدہ؟ پہلے اسلام تو سیکھو، مسلمان تو بن جاؤ. 14 سال بلوغ تک اللہ نے دیے اس لیے ہیں کہ ان 14 سالوں کے اندر خود کو تھکاؤ، قرآن پر اپنی نظریں مرکوز کرو تاکہ کچھ سیکھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ میں تجھے ایک رکعت میں اتنی سورتیں پڑھتا ہوں، یا ایک رات میں اتنا قرآن ختم کرتا ہوں، اتنی لمبی رکعتیں پڑھتا ہوں. تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا ھذا کا حظ شعر، یہ تو شعر کی طرح بس ایک دوڑ ہے، اس میں کیا فائدہ؟ وہ شخص اس لیے کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود مجھے ٹپکی دے گا کہ شاباش تو بہت قابل ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کا شاگرد تھا، وہ ان مولیوں کا شاگرد نہیں تھا کہ ہر کسی کی تعریف کرو، خواہ وہ گدھا کیوں نہ ہو، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کو کہو کہ تمہارا چہرہ چمک رہا ہے. کوئی مر جائے کہ چہرہ بہت حسین تھا، معلوم ہوتا ہے جنت میں چلا گیا. بھئی حسین آدمی جب مرے گا تو حسین ہی نظر آئے گا، بدصورت آدمی جب مرے گا تو بدصورت ہی نظر آئے گا، اگر وہ جنتی بھی ہو تو بھی بدصورت آئے گا. اب وہ خوبصورتی جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اس سے تو ایک اور نورانیت مراد ہے، اس سے یہ خوبصورتی تھوڑی مراد ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ نمبر 21-22 میں فرماتے ہیں، ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رحمہ اللہ، مثل الذین یقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسیرہ کمثل قوم جاءهم کتاب من ملکهم لیلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم رواة ولا يدرون ما في الكتاب ومثل الذين يعرفوا التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے، اس کے معنی کو نہیں جانتے، ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کو اپنے بادشاہ کا خط آ جائے رات کو لیکن ان کے ساتھ کوئی روشنی نہ ہو، فتداخلتهم رواة، وہ اندھیرے کے اندر اس کو ٹوکری میں ڈال دے، ولا يدرون ما في الكتاب، اور یہ نہیں جانتے کہ بادشاہ نے کتاب میں کیا لکھا ہے. اب بادشاہ نے اگر آرڈر کیا ہو کہ کل یہ کام کر لو یا رات کو یہ کام کر لو، اور ان لوگوں نے اندھیرے کی وجہ سے خط پڑھا ہی نہیں، ٹوکری میں ڈال دیا، جب صبح ہو جائے گا بادشاہ پوچھے گا کہ رات کو میں نے آرڈر بھیجا تھا، تم لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، تو ان لوگوں کو سزا ملے گی یا ثواب ملے گا، انعام ملے گا؟ اس لیے کہ بادشاہ کا خط انہوں نے سمجھا اور پڑھا ہی نہیں تو عمل نہیں کیا، جب عمل نہیں کیا تو سزا کے مستحق ہو گئے. اسی طرح جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے پوری زندگی بس اسی کے تلاوت پر اتفاق کرتا ہے اور معنی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، تو یہ اللہ کے احکام بجا نہ لانے کی وجہ سے گناہگار ہے، اس کو ثواب نہیں ملتا. اور پھر فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يَعْرِفُوا التَّفْسِيرَ، اور وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں، كَمَثَلِ رَجُلٍ جَاءَهُم بِمِصْبَاحٍ فَقَرَأُوا مَا فِي الْكِتَابِ، کہتے ہیں کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کو خط آئے لیکن ان کے پاس روشنی ہو اور وہ کتاب کو پڑھ لے، جب پڑھ لے تو عمل کر لیں گے اور سزا سے بچ جائیں گے. لہذا ثابت ہوا جن لوگوں نے بادشاہ کے خط کو نہیں سمجھا تو ان کو فائدہ بھی نہیں ہوا بلکہ الٹا گناہگار ہو گئے، سزا ملے گا اس کو. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن نظرا، میری امت کی بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے دیکھ کر. قرآن کی تلاوت ہے دیکھ کر. وہ کہے گا دیکھیں قرآن کی تلاوت، میں نے پہلے بتا دیا کہ قرآن معنی اور الفاظ دونوں کو کہا جاتا ہے، صرف الفاظ کو نہیں کہتے، پہلی بات گزر چکی ہے. چنانچہ ایک دوسری روایت میں اس کی تشریح آتی ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جلد 1 صفحہ نمبر 23 پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا اعطوا اعینکم حظھا من العبادت، کہ تم آنکھوں کو عبادت کا حصہ دے دو، عبادت میں جو ان کا حق ہے آنکھوں کا وہ دیا کرو. قالوا یا رسول اللہ ما حظھا من العبادت، آنکھوں کا حق اور حصہ کیا ہے عبادت میں؟ قال النظر في المصحف والتفکر فيه والاعتبار عند عجائبه. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصحف کے اندر
الفاظ کو دیکھنا، والتفکر فیہ، اور اس کے معنی میں فکر کرنا اور اس کے عجائبات کو سامنے لانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے۔ باب کا معنی یہ ہے کہ باب ہے منافق کے قرآن پڑھنے مگر اس کی آواز کو حلق سے نہ اترنے کے بیان میں۔ پھر بخاری جلد 2 صفحہ 756 کی میں روایت ابو سعید خدری سے نقل کی ہے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ لوگ جو قرآن کو تو پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ شاید کوئی یہ کہے کہ یہ روایت خوارج کے باب میں آئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں خوارج تھے کون؟ آخر وہی تو تھے جنہوں نے قرآن کی مقصد اور معنی پر غور کیے بنا ایک قول کیا یا ایک عقیدہ بنا ڈالا، مگر آج کی امت نے تو لاکھوں کے شمار میں عقیدے قرآن کے خلاف گڑھ لیے۔ خوارج نے ایک عقیدہ بنایا تو گناہگار بن گئے، تم نے لاکھوں عقائد بنا دیے تو تمہیں ثواب ملے گا؟ تمہیں بھی اتنا ہی گناہ ملے گا کہ تم نے عقائد بنا دیے صرف تلاوت کر کے، بلکہ یہی قرآن جا کر کے قبرستان میں پڑھتے ہو۔ کس روایت میں آیا ہے کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا ثواب ہے؟ تم نے وہ روایت نہیں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ساری کی ساری نماز مسجد میں مت پڑھا کرو، اس کا کچھ حصہ گھر کے لیے چھوڑ دو، لا تتخذوا بیوتکم قبورا، اس لیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ معنی یہ ہے کہ قبرستان ہوتا ہے جس میں عبادت نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ قبرستان میں ذکر مکروہ ہے، تلاوت مکروہ ہے۔ قرآن کے خلاف لاکھوں عقیدے اس امت نے گھڑ لیے اور یہ ثواب کے مستحق ٹھہرے، ایک سپارے پر اتنا ثواب، ایک لفظ پر اتنا ثواب نہیں، گناہ ملے گا معنی چھوڑنے پر۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ تلاوت تو نے کی، بات یہ ہے کہ معنی تو نے ترک کیا، بات یہ ہے کہ قرآن کا معنی سمجھنا فرض ہی نہیں سمجھتے ہو، تم فرض کے تارک ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ سورہ صاد آیت نمبر 29 کی تحت لکھتے ہیں، قرطبی جلد 15 صفحہ نمبر 126، وفی ھذا دلیل علی وجوب معرفت معانی القرآن، کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر دلیل ہے کہ قرآن کی معانی سمجھنا فرض ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اب جب قرآن کا معنی سیکھنا فرض ہے، جو تلاوت کرتا ہے الفاظ کا اور معنی نہیں سیکھتا تو وہ معنی چھوڑ رہا ہے۔ اب فرض کو چھوڑنے پر ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ سزا ملے گا، گناہ ملے گا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ، اس کی میں پہلے بھی کئی مثالیں آپ لوگوں کو دی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی تلاوت پر گناہ کیسے ملے گا؟ یہ ایسے ملے گا جیسے کہ ایک آدمی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک بچہ تنور میں گر رہا ہے، ایک بوڑھا دیوار سے گر رہا ہے۔ اب یہ فرض نماز کو توڑتا نہیں اور وہ تنور میں گر گیا تو یہ آدمی اس نماز پر ثواب اس کو ملے گا یا گناہگار ہوگا؟ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس کو تو بڑے فرض کی طرف لپکنا چاہیے تھا۔ انسان کو بچانا بڑا فرض ہے، نماز بعد میں پڑھ لو گے، قضا بھی کر سکتے ہو اس کی، لیکن بچہ جب مر گیا تنور میں گر گیا تو اس کا کیا کرو گے؟ تو اس لیے جو تلاوت الفاظ رٹتا رہتا ہے، صرف تلاوتیں کرتا ہے، جو حافظ یہ گناہگار ہیں، ان کو ثواب نہیں ملتا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ جو ان کا معشوق ہے، یہ لوگ امام سیوطی کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مردوں کو ان کے لیے زندہ قرار دیا۔ مردے زندہ ہیں، ان لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، مردے زندہ ہے۔ جس طرح کہ میں کہوں کہ عورتیں مرد ہیں یا کہوں کہ مرد عورت ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مردے کیسے زندہ ہے؟ مردے مردے ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ اور جو زندگی قرآن اور حدیث میں آئی ہے وہ اخروی زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بھی بیان آ رہا ہے، یہ عقیدے کی دروس میں آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، کہ وہ زندگی ایک اور زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ تم دنیا والوں کو کہتے ہو کہ زندہ ہے؟ اس لیے کہتے ہو کہ زندہ ہے تاکہ یہ لوگ جا کر کے ان سے باتیں کریں، ان سے مانگے، اس لیے تو زندہ کر، قبر پرستی کروا رہے ہو لوگوں سے۔ امام سیوطی الاتقان جلد 1 صفحہ نمبر 106 میں لکھتے ہیں، وَتَسُنُّ الْقِرَاءَةُ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَهُّمِ فَهُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ وَالْمَطْلُوبُ الْأَهَمُ، کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا معنی سمجھنا، اس میں غور کرنا، یہی سب سے بڑا مقصود اور مطلوب ہے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ وَبِهِ تَنشَرَحُ الصُّدُورُ وَتَسْتَنِيرُ الْقُلُوبُ،
کہتے ہیں کہ معنی سے سینے کھلتے ہیں اور دل میں روشنی پھیلتی ہے. پھر دلیل بیان کرتے ہیں انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. پھر ایک اور آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں فلا یتدبرون القرآن. پھر لکھتے ہیں وصفۃ ذلک ان یشغل قلبہ بالتفکر فی معنی ما یلفظ بہ. کہتے ہیں کہ اس کا معنی، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص جب تلاوت کرتا ہو تو اس کا دل اس کے معنی جو الفاظ وہ زبان پہ لا رہا ہو اس کے معنی میں اس کا دل مشغول ہو، سوچ رہا ہو کہ اس کا یہ مقصد ہے. فیعرف معنی کل آیت، ہر آیت کا معنی سمجھ رہا ہو. ویتأمل الاوامر والنواہی، اللہ کے احکام امر اور نہی کے اوپر غور کرتا ہو. والنواہی ویعتقد قبول ذالک، اور پھر اس کے قبول کا عقیدہ رکھتا ہو. جب تم سمجھتے ہی نہیں ہو تو اس کی عقیدہ کیا رکھو گے؟ اور اس سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ سے عذر کرے. فَإِنْ كَانَ مِمَّا قَصَرَ عَنْهُ فِي مَا مَضَىٰ اعْتَذَرَ وَاسْتَغْفَرَ، اور جو ایسی آیت پر گزر جائے جس میں بشارت ہو، وَسَأَلَ، تو اس میں اللہ سے مانگے، اور عذاب کی آیت آ جائے تو أَشْفَقَ وَتَعَوَّذَ. اب یہ کب کرے گا؟ جب معنی سمجھے گا نا. امام حسن بصری رحمہ اللہ یہ وہ شخص ہے جس کے پیچھے من گڑت باتیں لگا کر لوگوں نے تصوف کی بنیاد رکھی ہے، حالانکہ امام حسن بصری کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ ایک جگہ میں انشاءاللہ ہم تحقیق سے ذکر کریں گے. یہ وہ شخص ہے جس کے پیچھے جھوٹ باندھ کر تصوف کے سارے سلاسل ثابت کیے ہیں، حالانکہ اس شخص کی ان صحابہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے یہ سیکھا وہ سیکھا. اب حسن بصری کی بات جب تصوف میں آ جاتی ہے تو خدا کے حکم کی بھی وہ لوگ انتظار نہیں کرتے، لیکن اس حسن بصری کی بات جب قرآن کے بارے میں آتی ہے تو پھر نہیں مانیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو یہی تو گناہ ہے. مفتاح دار السعادہ جلد 1 صفحہ نمبر 336 میں امام حسن بصری کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں انزل لتدبر فجعلوا تلاوته عملا، کہ قرآن نازل کیا گیا ہے تدبر کے لیے تاکہ اس کے معنی کو سمجھ لے. لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا دیا، بس صرف تلاوت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہی عمل ہے. امام حسن بصری ایک دوسری جگہ اس کا قول نقل کیا ہے ابن جوزی نے تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 113 میں. وہ فرماتا ہے انزل القرآن لیعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا، کہ یہ قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا ہے عمل کے لیے، لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا دیا. یعنی انہم اقتصروا علی التلاوت وترکوا العمل به، یعنی ان لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا اور تلاوت ہی پر اکتفا کیا. وترکوا العمل به، عمل کو چھوڑ دیا. نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں فتح البیان جلد 12 صفحہ 27 پر وفي الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه لا لمجرد التلاوة بدون تدبر. کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو تدبر کی اور تفکر فی معانی کے لیے نازل کیا، اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کے معنی پر غور کریں. لا لمجرد التلاوة بدون تدبر، نہ ہی صرف الفاظ کی تلاوت کے لیے. فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں اخلاق حملت القرآن صفحہ 43 پر انما انزل القرآن لیعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، یہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا تھا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، لیکن آج کل لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا دیا اور اس کے معنی کو چھوڑ دیا. عبد الرزاق البدر لکھتے ہیں ومعنى قوله لیعمل به اي ليحل حلاله ويحرم حرامه فاتخذ الناس قراءته عملا اي لا يتدبرونه ولا يعملون به. فقہ الادعیۃ والاذکار صفحہ 82 فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے اس کی قرات کو عمل بنا دیا اور اس کے معنی پر تدبر ہی نہیں کرتے اور عمل بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے. یہ قانون ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتا ہے، بعض قرآن کی تشریح کرتا ہے، تو اس طرح بعض حدیث کی تشریح کرتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو فران روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس کو یہ ثواب ملے گا، جس نے قرآن کو یاد کیا اور پڑھ لیا اس کی والدین کو ایسا تاج ملے گا اور 10 آدمیوں کی شفاعت بھی کرے گا.
تو ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی تو دیکھ لو. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 350 میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو حلال جانا تو اس نے قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا. اب شرک کو قرآن نے حرام نہیں کیا. یہ سارے حافظ اور تلاوت والے اسی شرک میں پڑے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس چیز کو قرآن نے حرام کیا ہے. اس طرح ستر اور پردہ، بے پردگی کو اللہ نے قرآن میں حرام نہیں کیا کہ تم اپنی بیوی اپنی بیٹی کو چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، فلانا زاد تمام رشتہ داروں سے پردہ کرو، اور بے پردگی حرام ہے. اب تمام حافظ قرآن اور یہ تمام تلاوت والے گھروں کے اندر ان کے چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، فلانا زاد اترتے گھومتے پھرتے نہیں ہیں، داخل ہوتے اور خارج ہوتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس حرام کو تم نے حلال کیسے جانا؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے قرآن نے اس کو حرام کہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے قرآن کے حرام کو حلال سمجھا اس نے ایمان ہی قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو تم کب حرام سمجھو گے؟ جب تمہیں اس معنی سمجھ آ جائے گا. ورنہ وہ آیت ہے جو اللہ نے فرمایا کہ مثل الحمار يحمل اسفارا، اس طرح کے گدھے کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ایک شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے. موطا امام مالک باب جامع الصلاۃ صفحہ نمبر 160-161. وہ اپنی کسی دوسری صحابی کو یا شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے، اور آپ کو بتایا کہ صحابی جب کوئی بات بولتا ہے تو وہ مرفوع روایت کی حکم میں ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں انک فی زمان کثیر فقہاؤہ وقلیل قراؤہ تحفظ فیہ حدود القرآن وتضیع حروفہ وسیأتی علی الناس زمان قلیل فقہاؤہ وکثیر قراؤہ تحفظ حروف القرآن وتضیع حدودہ. وہ شاگرد سے کہتا ہے کہ میرے شاگرد تو ایسے زمانے میں پیدا ہوا ہے جس میں قرآن کے سمجھنے والے الحمدللہ بہت ہیں، وقلیل قراؤہ اس کی تلاوت کرنے والے کم ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ تلاوت زیادہ نہیں کرتے تھے. تحفظ فیہ حدود القرآن وتضیع حروفہ، کہتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں قرآن کی حدود کا لحاظ رکھا جاتا ہے. قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو لوگ مانتے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے لوگ روکتے ہیں. وتضیع حروفہ، لوگ حروف کا خیال نہیں رکھتے کہ ضاد کہاں سے ادا ہوتا ہے، ضاد کہاں سے ادا ہوتا ہے، طا کہاں سے ادا ہوتی، ان چیزوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے، لیکن معنی کا خیال زیادہ رکھتے ہیں. وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، میرے شاگرد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا قلیل فقہاؤہ وکثیر قراؤہ کہ اس قرآن کو سمجھنے والے بہت توڑے ہوں گے اور اس کی تلاوت کرنے والے بے شمار ہوں گے. تحفظ حروف القرآن، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہاں حروف کی تو حفاظت ہوگی. اللہ اکبر، بہت زیادہ قسم قسم کی تلاوت قسم قسم کے الہانیوں سے پڑھیں گے، لیکن وہ تضیع حدودہ، قرآن کریم کے احکام کو پامال کریں گے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کنز العمال جلد 14 صفحہ نمبر 222 میں وہ فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان عباد جہال وقرآن فسقۃ، کہ آخری زمانے میں عبادت کرنے والے جاہل ہوں گے. یہ سارے تبلیغی اور ساری پیروں کی مرید یہ آج جاہل نہیں ہے. 60 سال سے یہ لوگ علم اور ذکر کی فضیلت میں یہ تو لوگوں کو سناتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہے، ایک باب علم کا سیکھنا 1000 رکعتوں سے زیادہ ثواب ہے. مگر 60 سال میں ان لوگوں نے کبھی ایک باب پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا. یہی جاہل پڑے ہیں، بس بزرگوں کی باتیں سناتے ہیں. کیا قرآن اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو سیکھ لو؟ کیا یہ تمہارے تبلیغی ساتھیوں تک، تمہارے تبلیغی علماء سے بھی نیچی کی کتاب ہے، فضائل اعمال سے بھی نیچی درجے کی ہے کہ اس کو اردو میں لکھا ہوا ہے، پشتو میں لکھا ہوا ہے، اس کو تو جگہ جگہ پڑھتے ہو؟
تو قرآن بھی اردو پشتو میں ہے، اس کو بھی سیکھو نا۔ 14 مہینے ایک سال تبلیغ میں لگاتے ہو تو خدا کے ظالم 2-3 سال قرآن کے لیے لگاؤ نا، پڑھ لو اس کو، اس لیے کہ ایک باب علم کا سیکھنا 1000 رکعتوں سے زیادہ ثواب ہے، تو تمہاری اس نفل عبادت سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے نا، یہ تو فرض ہے، ایمان سے بھی بڑا فرض ہے۔ اور تم لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم ایمان بناتے ہیں، ایمان کس چیز سے بنتا ہے؟ بزرگوں کے اقوالوں سے؟ تبلیغی نصاب سے؟ فضائل اعمال سے؟ دنیا میں سیر کرنے سے نہیں، ایمان بنتا ہے قرآن سے۔ میں کہا کرتا ہوں چیزیں میٹیریل سے بنتی ہیں، تم لوگوں نے میٹیریل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ایمان کا میٹیریل قرآن ہے۔ بہرحال انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں عبادت گزار لوگ جاہل ہوں گے، قرآن کا علم نہیں رکھیں گے، وہ قرآن فسقتن، اور تلاوت کرنے والے سارے فاسق اور نافرمان ہوں گے، اللہ کا حکم پکے نہ ماننے والے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کنز العمال جلد 14 صفحہ نمبر 217 میں وہ فرماتے ہیں سیاتی علی امتی زمان یکثر فیہ القراء ویقل الفقهاء ویقبض العلم یکثر الحرج ثم یاتی من بعد ذلك زمان یقرأ القرآن رجال من امتی لا یجاوز تراقیهم ثم یاتی من بعده زمان یجادل المشرک باللہ المؤمن فی مثل ما یقول ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرات تلاوت کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے مگر قرآن کے سمجھنے والے کم ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، قبض کر لیا جائے گا، اور فتنے زیادہ ہوں گے۔ پھر لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا اس سے بھی بدتر، ایک تو ایسا ہوگا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر علم اور عمل نہیں ہوگا، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ قرآن کو پڑھیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لا یجاوز تراقیہم، مگر ان کا قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آگے پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ مشرک مومن سے اپنے شرک کے بارے میں لڑائی کرے گا۔ آج کل ہے نہیں، کسی مشرک سے قرآن کی آیت تو اس کو وہ کہے گا درخواستی صاحب نے فرمایا ہے، ابا یزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا، بزرگ فرماتے ہیں، عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے، تم کہو گے قرآن نے فرمایا ہے۔ تو جیسے تم قرآن کی آیت سناؤ گے وہ تمہارے ساتھ جھگڑا شروع کرے گا اپنے شرک ثابت کرنے کے لیے، تم اس کو کہو گے کہ یہ قبروں میں جانا، قبروں سے مانگنا، ان کو وسیلہ اور ان کی شفاعت کا قائل ہونا، ان کے اوپر یہ وغیرہ وغیرہ کرنا، ایسا کرنا، یہ شرک ہے، قرآن کی آیت ہے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، آیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جو دیکھ لیتے ہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ دیکھتے ہیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے ایسے کان ہیں جو سن لیتے ہیں؟ تم تو کہتے ہیں سنتے ہیں۔ تو وہ تمہارے ساتھ اپنے شرک میں جھگڑا کرے گا، اور فلاں نہیں لکھے، فلاں نہیں لکھے، لیکن تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرے گا، حالانکہ کیا گناہ ہے؟ کہو نا کہ قرآن نے صحیح کہا ہے، مگر یہ تھوڑا ہی کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 367، اسی طرح کتاب الزہد میں امام ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ نمبر 130 میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اکثر منافقی امتی قراؤہا، میرے امت میں زیادہ بڑے بڑے منافق جو ہوں گے، اکثر منافق، میرے امت کے اکثر منافق لوگ وہ ہوں گے جو قرآن کے قاری، حافظ اور تلاوت کرنے والے ہوں گے، قرآن کو زیادہ پڑھیں گے مگر سب سے بڑا منافق ہوگا۔ ایسی ہی ایک روایت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تذکرۃ الحفاظ جلد 2 صفحہ نمبر 468 میں وہ فرماتے ہیں، اکثر و منافقی امتی قراؤہا، تلاوت کرنے والے حافظ قاری لوگ بڑے منافق ہوں۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تاریخ طبری نے سن 11 ہجری کی واقعات جلد 2 صفحہ نمبر 512 میں لکھا ہے، یا اہل القرآن زینوا القرآن بالفعال، اے قرآن کے لوگوں جو مانتے ہو، قرآن کو خوبصورت کرو اعمال کے ذریعے، پڑھنے میں نہیں کہ صرف اس کی تلاوت خوبصورت کرو، نہیں، اعمال میں بھی اس کو خوبصورت کرو۔ شیخ ولی اللہ کا بلگرامی شہید رحمہ اللہ، جس نے قرآن کی خدمت کی، قرآن کے ذریعے پیٹ نہیں پالا، اپنے آپ کو قرآن پر قربان کیا، وہ اپنی کتاب اعلام العالم صفحہ نمبر 179
اس میں ایک طویل فریاد لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وغيرها نصوص على ذلك وأفسد من هذا أن الناس يقتدون الحفاظ ويسألونه في الأحكام ويزعمون أنه أعلم من كل عالم لأنه حافظ القرآن كله فضلوا وضلوا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ تم لا الہ الا اللہ کے معنی کو سیکھ لو. یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. فَاعْلَمْ سیکھ لو، اس کو جان لو. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور اس توحید اور اس قرآن اور اس کلمے کو نہیں جانتے ہیں مگر عالم لوگ. عالم کون ہوتا ہے؟ عالم ہر مسلمان کو اتنا عالم ہونا چاہیے جو عقیدے کے علم کو رکھے، اور وہ قرآن ہے. قرآن کا عالم ہونا چاہیے. اس کے بغیر آدمی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلمان بن جائے. بغیر میٹیریل کے ایمان بنا کیسے؟ کس چیز سے بنا؟ اور پہ لکھتے ہیں کہ اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ آج کل لوگ حافظوں کی ابتدا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور مسائل بھی حافظوں سے پوچھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہ سارے علماء سے بڑا عالم ہے اس لیے کہ اس نے قرآن کو حفظ کیا. کہتے ہیں کہ ان حافظوں کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان سے مسئلے پوچھنا فضلوا واضلوا یہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. حافظ عالم نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز بھی مت پڑھو. آگے لکھتا ہے، اس سے پہلے لکھتا ہے بل القرآن العظیم یلعنہ قرآن کریم ایسے تلاوت کرنے والے پر لعنت بیچتا ہے جو اس کی معنی کو نہیں سمجھتا اور اس کے معنی پر عمل نہیں کرتا. والتبس علی الناس الحفظ بالعلم لوگوں کے اوپر علم اور حفظ میں التباس آیا. یہ نہیں جانتے کہ حفظ کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے. فیظنون انہما شیء واحد ان کا گمان ہے کہ حفظ بھی تو مولوی ہے. وشتان ما بینہما کہتے ہیں کہ بہت دور کی بات ہے. علم الگ چیز ہے، حفظ الگ چیز ہے. حفظ میں کوئی ثواب نہیں ہے جس پر علم اور عمل نہ ہو. آگے روایات اور بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، ان کی جوابات بھی دوں گا. پھر اس سے آگے لکھتے ہیں فَيَا لِلَّهِ لِغُرْبَةِ الْإِسْلَامِ وَالْعِلْمِ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اسلام ناشنا ہو گیا اور اس پر علم بھی ناشنا ہو گیا. قل الفقهاء وكثر القراء علماء قرآن کو سمجھنے والے کم پڑ گئے اور تلاوت کرنے والے حفظ کرنے والے زیادہ. والتبس علی الناس العلم بالحفظ حفظ الحروف وتجویدها وتحسینها کہتے ہیں کہ لوگ علم اور حفظ میں مشوش ہے، یہ نہیں جانتے کہ کون سا علم ہے کون سا علم نہیں ہے. اور پھر آگے ایک پتے کی بات لکھتے ہیں اگرچہ لوگوں کو بہت برا لگے گی لیکن ہمیں لوگوں سے کوئی کام نہیں. 100 اور لوگوں کو برا لگے لیکن اللہ کو اچھا لگے. ہم وہ مولوی نہیں ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرے تاکہ چندہ دے، بالکل مت دے. لکھتے ہیں وَتِلْكَ الْمَدَارِسُ أَكْبَرُ سَبَبٍ لِضِيَاعِ الْعِلْمِ کہتے ہیں کہ یہ حفظ کے مدرسے علم کے ضائع کرنے کے ذریعے ہیں. وَإِنَّمَا أَكْثَرُهَا حَوَانِيت کہتے ہیں کہ حفظ کے اکثر مدرسے صرف دکانداریاں ہیں، دکانداری کے لیے ان لوگوں نے بنائے ہیں. فَتَحُوهَا بِاسْمِ الْمَدَارِسِ وَالْقُرْآنِ ان دکانوں کو یہ لوگ مدارس اور قرآن کے نام سے چمکاتے ہیں لیکن ہے دکانیں. پہلے اس کا گدھا نہیں ہوتا تھا، اب اس کے بنگلے بھی ہے اور کاروں میں گھوم رہا ہے. تو یہ دکانداری نہیں ہے، کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے 12 بچوں کو رزق نہیں دے سکتا، اس کے لیے ادھر ادھر کی سفریں کرتا ہے اور پھر لوگوں سے کہے بھیجو 1200-1300 آدمیوں کو، لڑکوں کو، میں پڑھاتا بھی ہوں، ان کو کھلاتا بھی ہوں. تو کیا مانا؟ اپنے 12 بچوں کو نہیں کھلا سکتے تھے لوگ، اپنے 2-3 بچوں کے لیے عرب اور سعودی عرب کی مزدوریاں کرتے ہیں، ان کا پیٹ نہیں پال سکتے. تم 1500 بچوں کا پیٹ پالتے ہو. کیوں پالتے ہو؟ اس لیے پالتے ہو تاکہ اپنے 12 بچوں کا پیٹ بھی اس میں پالے اور اپنے کاریں اور بنگلے بھی اس میں لے لو. لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا حرفه کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف اور صرف حروف باقی رہ جائیں گے. امام زرکشی رحمہ اللہ البرہان 255 میں لکھتے ہیں تکرہ قراءۃ القرآن بلا تدبر جو شخص تلاوت کرتا ہے اس کے معنی کو نہیں سمجھتا تو یہ مکروہ ہے، گناہ اس کو ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. شیخ وہبۃ الزہیلی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، سورہ محمد آیت نمبر 24 کے تحت اپنے تفسیر المنیر